مومنین و مومنات، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام علماء کرام، بانی جامعۃ المنتظر، اپنے تمام مرحومین، شہید قائد علامہ عارف حسینی، تمام شہداء، بالخصوص سید تجمل حسین نقوی، سید افضل حسین نقوی، سید نجم الحسین نقوی، سیدہ ام رباب فاطمہ، سید مقبول حسین نقوی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ درود بجبر محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا۔ وقال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا۔ درود بجبر محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ اس فرش عزا کو بچھا سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے اس محلے کو، اپنے ملک کو، اس کائنات کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریے سے منور کر سکیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے اس تحریک کا اعلان کرتے ہیں 28 رجب کہ وہ کاروان جو نکلا مدینے سے، اور یہ تحریک در حقیقت سید الشہداء اس کا آغاز نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح ہم زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو اے آدم کے وارث، آپ پر سلام ہو اے نوح کے وارث، آپ پر سلام ہو اے عیسیٰ کے وارث، آپ پر سلام ہو اے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث، کہ اگر سید الشہداء کا یہ قیام نہ ہوتا تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام محنتیں، رسالت مآب کی رسالت، امیر المؤمنین کی ولایت، یہ سب ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لہذا امام اسی علم کو بلند کر رہے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے رسول اکرم اور اس کے بعد امیر المؤمنین، پھر امام حسن اور پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ یعنی کوئی نئی تحریک نہیں ہے، وہی مقاصد، وہی اہداف، وہی چیز جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسان کو دیکھنا چاہتے تھے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی انسان کو وہی پہنچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور اس مقام پر جب امام علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے نکل رہے ہیں تو پہلا مکتوب، یعنی جسے ہم سمجھ سکتے ہیں ایک آفیشیل لیٹر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تحریک کا، کہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں کسی فساد، کسی ظلم و ستم کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
اور اس کے بعد امام اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، مدینے سے اس قیام کا آغاز کرتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مکہ، جو مرکز ہے جہاں تمام انسانوں نے جمع ہونا ہے، تمام مسلمانوں نے جمع ہونا ہے۔ حج کے ایام آنے والے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام مکے پہنچتے ہیں، اور پھر جب مکے کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام حج کو ترک کر کر کوفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات واضح رہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینے سے نکل رہے ہیں یہ اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ بعض دفعہ یہ شبہ رائج کیا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے کہا تو امام نکلے، نہیں، امام پہلے نکلے ہیں، مکے پہنچے ہیں، پھر کوفہ والوں کے خطوط امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے۔ بس امام کا قیام صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ اہل کوفہ والے امام کو خط لکھیں، نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قیام کیا، جب کوفے والوں کو خبر ہوئی تو اور امام مکے پہنچ چکے تھے جب اہل کوفہ نے امام کو خطوط لکھے۔ اب امام جب مدینے سے نکلنا، مکے سے نکلنا چاہتے ہیں کوفہ کی جانب، اور راستے میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، جب امام مکے سے نکلنا چاہتے ہیں تو بنی ہاشم کے افراد کو جمع کرتے ہیں، خاص اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، ایک مختصر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خداوند متعال کی حمد و ثنا، رسول اکرم پر درود، اور اس کے بعد موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ تین چیزیں بیان فرما چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو جان لو، الا ومن کان فینا باذلا مہجتا، کہ اگر کوئی تم میں ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہماری راہ میں قربان کر سکے، اور اس قربانی سے امام کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، دیکھیں، من کان فینا باذلا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، ہم پر اپنے آپ کو قربان کر کر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، فلیرحل معنا، تو ہمارے ساتھ چلے۔ اگر چاہتے ہو کہ اسی دنیا کے اندر رہو، اگر چاہتے ہو کہ صرف اس مادی جسم کے کو بچا کے رکھو، تو اب حسین کے کاروان میں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ ہدف بہت بلند ہونا چاہیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اختیار کرنے کے لیے۔ آپ نے اس سے پہلے مجالس میں خطاب کیا، ایک دن میں آیا تھا، علامہ صاحب معیت اور صحبت کا فرق بیان کر رہے تھے۔ امام شرط کس کی بیان کر رہے ہیں؟ معیت کی۔ دیکھو اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو، کیونکہ اگر ان کے ساتھ دنیا میں معیت اختیار کر لی تو آخرت میں بھی معیت انہی کے ساتھ ہوگی۔ معیت شرط ہے کہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، لہذا کیا فرماتے ہیں؟ من کان فینا باذلا مہجتا، کہ دیکھو سب سے قیمتی چیز اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، اگر وہ قربان کر سکو، اور وہ بھی بیکار نہیں، کسی اس سے بلند ہدف کی خاطر۔ کہتے ہیں کہ جب ایک قاعدہ ہے، منطقی قاعدہ ہے کہ اگر کسی بڑی چیز سے بات کی جائے تو اس سے چھوٹی والی چیزیں خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اگر کسی چھوٹی چیز سے منع کیا جائے تو اس سے بڑی والی چیزیں خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر کسی کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو بڑی چیز کا بات کی جائے گی، تاکہ جب اس کو بیان کر دیا جائے تو اس سے ذیل میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب کی سب شامل ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے تو اس کی جو اقل ترین چیز ہے، جو کم ترین چیز ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جب والدین کی نافرمانی سے روکا گیا تو کیا کہا گیا کہ دیکھو انہیں اف بھی مت کہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی کر سکتے ہیں، ایک عاقل انسان اس کو سوچ سکتا ہے۔ اف بھی مت کہو اس کا مطلب ہے کہ آواز بلند نہ کرو، زور سے مت بولو، بدتمیزی نہ کرو، اور اس سے اوپر جتنے مراحل آتے ہیں یہ سب کے سب خود بخود منتفی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اف سے بھی منع کیا گیا۔ بالکل اسی طرح جب کسی چیز کا حکم دیا جائے، کسی کام کے کرنے کی بات کی جائے، تو جب اس کی سپرلیٹو چیز بیان کر دی جائے، دیکھو تم اپنی جان دینے کو تیار ہو۔ جب جان دینے کو تیار ہو جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال دینے کو تیار ہو، کیونکہ مال تم نے اپنی جان کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جب جان دینے کو تیار ہو اس کا مطلب ہے تم دنیا کی آسائشیں دینے کو تیار ہو، کیونکہ یہ آسائشیں تم نے اپنی جان کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اگر جان دینے کے لیے تیار ہو اس کا مطلب حتیٰ تم عزت و ناموس قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عزت و ناموس تمہارے جسم کے لیے تھی، تمہاری جان کے لیے تھی۔ جب جان قربان کر دی جائے تو پھر اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں انسان کی وہ سب انسان قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔
لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو بیان کر رہے ہیں، دیکھو من کان فینا باذلا مہجتا، اگر چاہتے ہو ہماری راہ میں اپنی جان کو قربان کرو، اتنا دم ہو تمہارے اندر، اتنی قوت ہو، اتنی قدرت رکھتے ہو کہ اپنی جان کو قربان کر سکو، اور یہ جان قربان بغیر ہدف کی نہیں ہے۔ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ امام حسین بتا رہے ہیں دیکھو اگر ہمارے اوپر قربان ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیں گے۔ اگر حسین پر قربان ہو گئے تو لقاء اللہ حاصل ہو جائے گا۔ من کان فینا باذلا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا، تو ہمارے ساتھ چلو، تو ہماری معیت کو اختیار کرو، اس سے کم کے اوپر نہیں آنا، آ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں مثالیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ فرصت ہوئی بیان ہوگا۔ بہت سارے افراد جو ذرہ برابر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل کسی چیز کو اہمیت دیتے تھے، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل نہیں ہوں۔ اپنی رائے کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مال کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان بعض دفعہ توجہ نہیں کرتا کہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقابل پر آ جائے اللہ کے ولی کے، نہیں، لہذا ان سے دل لگا بیٹھتا ہے، اور جب دل لگا لیتا ہے، جب اس مادی دنیا سے دل لگا لیتا ہے تو اب جان دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان سفر کرتا ہے، یہ سفر کیوں کیے جاتے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کیوں کرتا ہے انسان؟ اگر ہم کوئی سفر کرنا چاہیں تو اس سفر کا مقصد یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہلے موجود ہیں وہاں سے تھک چکے ہیں، وہاں سے بیزار ہو چکے ہیں، یہ جگہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہی ہے، لہذا انسان دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے تاکہ اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، تاکہ یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اپنی نیازوں کو برطرف کر سکے، زیادہ لذتیں اسے حاصل ہو سکیں، زیادہ ارزش مند جگہ یہ جا سکے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھ لیں، انسان کبھی کسی در پر جاتا ہے، کبھی کسی در پر جاتا ہے، لیکن اسے اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا، کسی گمشدہ کی تلاش میں پھر رہا ہوتا، ادھر سے ادھر، کبھی خیال کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی گاڑی لے لی، اچھا گھر لے لیا تو اب میں کمال تک پہنچ جاؤں گا، مجھے میرا محبوب، میرا مطلوب حاصل ہو جائے گا، لیکن جب پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے بعد کچھ عرصے بعد تھک جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی تلاش میں، اس سے بہتر گاڑی، گھر بڑا لے لوں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا، ساری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن جب گھر مل جاتا ہے تو اب اس سے بڑھ کر تقاضا کرنے لگتا ہے۔ جتنا انسان جاب اچھی ہو جائے، جتنی آپ اس دنیاوی زندگی کے اندر ان نعمتوں کو دیکھتے جائیں، انکار نہیں کر رہے کوئی، فی الحال اس پہ اوپر انشاءاللہ بات ہوگی، جتنا انسان ان نعمتوں کو دیکھتا جائے، جہاں جائے گا وہاں جا کر مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا بعض دفعہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسان تنوع طلب ہے، یعنی کیا؟ انسان کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا، ظاہر میں ایسے ہی لگتا ہے، کبھی یہ موبائل آ گیا، اس سے 2 دن بعد تھک گئے، دوسرا موبائل آ گیا، گاڑی یہ آ گئی، دوسری جگہ آ گئی، گھر ادھر لے لیا، کل دوسری جگہ لے لیا، جاب یہ تھی، کل چینج ہو گئی۔ خیال کیا جاتا ہے انسان تنوع طلب ہے، انسان ایک چیز پہ ٹکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ اگر انسان غور کرے، اس چیز کی جڑ کو تلاش کرے تو یہ تنوع طلبی نہیں ہے، در حقیقت یہ وحدت طلبی ہے، یعنی انسان تنوع کی تلاش میں نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ انسان یہ جو مختلف جگہوں پر جا رہا ہے، مختلف چیزوں کی تلاش میں جا رہا ہے، اور وہاں جا کر اپنا مطلوب نہیں پا رہا، جب اپنا مطلوب نہیں پاتا مایوس ہوتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، جب کمال حاصل نہیں ہوتا خیال کرتا ہے بڑی گاڑی کے اندر کمال ہے، کمال حاصل نہیں ہوتا خیال کرتا ہے اس سے بڑے گھر کے اندر کمال ہے، کمال حاصل نہیں ہوتا خیال کرتا ہے اس سے زیادہ شہرت کے اندر کمال ہے، کمال حاصل نہیں ہوتا اس سے خیال کرتا ہے کہ اس سے اچھی جاب کے اندر یہ کمال موجود ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے اسے احساس ہوتا ہے نہیں، یہاں پر کمال نہیں ہے، یہاں یہ میرا مطلوب نہیں ہے جس کی میں تلاش میں تھا، یہ چیز وہ نہیں ہے جو میری ضرورت کو پورا کر سکے۔ جگہ جگہ اس مادی دنیا کے اندر جب جاتا ہے، لیکن جب وہ انسان اس مجلس عزا میں آتا ہے تو کتنا مطمئن ہو جاتا ہے، جب وہ انسان کربلا جاتا ہے تو کتنا مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے در سے متصل ہو رہا ہے جو در لامتناہی ہے، یعنی انسان، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انسان تنوع طلب ہے،
مسئلہ یہ تھا کہ جن چیزوں کو طلب کر کر حاصل کر رہا ہے وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے. اگر وہ چیز اتنی ارزش مند ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے تو اب یہ وہاں سے اٹھ کر نہیں جائے گا. لہذا بہشت کی جو قرآن صفت بیان کر رہا ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، کہ جب یہ بہشت میں پہنچیں گے تو اب وہاں سے کسی اور چیز کی تمنا ان کو نہیں ہوگی. جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے اب وہاں سے کہیں اور جانے کی تمنا نہیں کریں گے، کہیں آرزو نہیں کریں گے کہ اب یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، اس سے بڑی جگہ چلے جائیں. نہیں، وہاں انسان مطمئن ہو جائے گا. لہٰذا روایات کے اندر آیا کہ دیکھو اپنی قیمت جب لگانے لگو تو جنت سے کم پر راضی مت ہونا. کم ترین قیمت انسان کے وجود کی جنت ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول کے مطابق ایک دفعہ درود بھیجیں امام کی ذات. کم ترین قیمت، یعنی کم ترین قیمت کب لگائی جاتی ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر اور قیمتیں ممکن ہیں، لہٰذا یہ کم ترین ہے. اور کیوں کم ترین ہے؟ انسان پہنچ تو جائے گا، جنت تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن جنت تک پہنچنے کا انگیزہ، جنت تک پہنچنے کا جو خواہش ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فرق کرتا ہے. ایک شخص سے عذاب سے بچنے کے لیے جنت میں پہنچ رہا ہے، ایک شخص سے لذات کے حصول کے لیے جنت سے پہنچ رہا ہے. لیکن مومن جنت کے پیچھے نہیں جاتا، مومن مالکان جنت کے پیچھے جاتا ہے. مومن جنت کے پیچھے نہیں جاتا، سیدہ شباب اہل الجنہ کے پیچھے جاتا ہے. مومن جنت کے پیچھے نہیں جاتا، قسیم النار والجنہ کے پیچھے جاتا ہے. لہٰذا جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے. لہٰذا اور ان کے پیچھے جانا در حقیقت تقاء اللہ ہے. انشاءاللہ بیان ہوگا. ہم دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ لَإِن سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَا عَدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ. کہ اے اللہ خوف ہے مجھے. کس چیز کا خوف ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو مجھے ان افراد کے ساتھ محشور کر دے کہ جن افراد سے میں اس دنیا کے اندر برات کیا کرتا تھا. کہ تو مجھے ان افراد کے ساتھ محشور کر دے جو اہل بلا ہیں، یعنی میں ان کے ساتھ جمع ہو جاؤں جو اہل بلا ہیں، جو تیرے دشمن ہیں، کہ جن پر میں صبح و شام ملامت کیا کرتا تھا، مذمت کیا کرتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو. اور کیا ہو اس کے ساتھ؟ جب ان کے ساتھ محشور ہو جائے گا انسان تو کیا ہوگا؟ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کا میں ذکر کیا کرتا تھا، جن کی میں مجالسوں میں آیا کرتا تھا، جن کے ذکر پر میں فخر کیا کرتا تھا، جن سے اپنے آپ کو منسوب کر کر میں لوگوں کے اندر اطمینان اور فخر محسوس کیا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ آ جائے. کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اس کے بعد کے جملات مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَصَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ، اے خدا میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، لیکن تجھ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی مومن کے لیے عذاب سے بچنا، دیکھیں نتیجہ وہی نکلے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی، وہ فراق ختم ہو جائے گا، بالآخر جنت میں تو جائے گا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ انگیزہ کیا ہے مومن کا، مومن کی خواہش کیا ہے. مومن کم ترین پر راضی نہیں ہوتا، مومن بلند ترین کے اوپر راضی ہوتا ہے. اگر میں جنت میں جاؤں تو بھی ایسی جگہ جاؤں کہ مجھے محشور کیا جائے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اس سے کم کے اوپر میں راضی نہیں. اللہم صلی علی محمد. یعنی ائمہ علیہ السلام ہمیں ہدف بتا رہے ہیں کہ دیکھو کم ترین چیز جنت ہے، اس سے کم پہ راضی نہیں ہونا. ہاں اس سے بڑھ کر اپنا معیار اس سے بھی بلند کرو، جاؤ گے تو جنت میں. دیکھیں انسان امتحانات دیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، بالآخر اگلی کلاس میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ ہے پاس ہونا، ایک دفعہ ہے اس کے پرسنٹیج میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ وہ ٹاپ کرے. فرق ہے، دونوں پاسنگ مارکس تو دونوں کو مل رہے ہیں. مومن
علیین کی تمنا رکھتا ہے، مومن کم ترین پر راضی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور چیز جو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں کیا بیان ہوا تھا کہ اے خدا ایسا نہ ہو کہ تو مجھے ان کے ساتھ جمع کر دے کہ جو تیرے دشمن ہیں، اور ان سے جدائی آ جائے کہ جو تیرے محب ہیں، جو تیرے اولیاء ہیں۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ فَصَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ، عذاب پر تو صبر کر لوں گا، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، سوال کیا جائے اے مولا امیر علیہ السلام، یہ جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ بات کر رہے تھے فراق اولیاء کی، لیکن جب نتیجہ دے رہے ہیں تو فراق اللہ کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب پہلے بات ہو رہی ہے کیا ہے، وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، فاصلہ آ جائے میرے اور اے اللہ تیرے بندوں کے درمیان، تیرے اولیاء کے درمیان، تیرے محبوبین کے درمیان۔ اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، کہ ان سے دوری در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ امام کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر ان سے دور ہو گئے تو کہیں توقع نہیں رکھنا کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی واحد راستہ ہے تو ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد پر۔ بس انسان، یہ جو سفر انسان نے طے کرنا ہے، جس جانب سید الشہداء علیہ السلام ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ سفر لقاء اللہ کا سفر ہے، خداوند متعال سے ملاقات کا سفر ہے۔ کم ترین پہ انسان نے راضی نہیں ہونا، اور جگہ جگہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ تمام تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی اس لیے ہیں کہ انسان اس دنیا کی وابستگیوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور اللہ کی جانب حرکت کرنا شروع کرے۔ سید الشہداء کا قیام، وہ تمام فروعات خلاصہ ہوتی ہیں اس مقصد کی جانب، اصلاح امت، عمل المعروف نہی عن المنکر، ظلم کے خلاف قیام، احیاء سنت، احیاء قرآن، تمام کی تمام خلاصہ ہوتی ہیں کہ اس سے دینا کیا چاہتے ہیں بندوں کو، اس سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ملاقات کرے، کم ترین پہ راضی نہ ہو۔ اب انسان غور کرے، انسان کا یہ بدن، انسان کا یہ مادی جسم، آیا یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا؟ آیا یہ میرا مادی جسم ہے؟ دیکھیں خداوند متعال نے جب انسان کی خلقت کے بارے میں بیان کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، اس سے خون کا لوتھڑا بنایا، اس سے گوشت بنایا، گوشت سے ہڈی بنائی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، اگر یہ پروسیس انسان دیکھے تو بے عین ہی یہ کام حیوانوں کے اندر بھی انجام پاتا۔ کوئی نئی چیز تو نہیں ہوتی انسان کے اندر، لیکن کون سی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے؟ آیا یہ بدن ہے، یہ بدن تو حیوانوں کے پاس بھی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں ہماری طرح، میری طرح، اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، رزق و روٹی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہی روٹین، اس کے اگلے دن پھر یہی روٹین، یہ تمام اسی طرح چلتا جا رہا ہے۔ خب حیوان کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی ہے؟ وہ بھی یہی کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، رزق و روزی کی تلاش میں جاتا ہے، خود پیٹ بھرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، رات میں آ کے سو جاتا ہے، اگلے دن پھر یہی روٹین ہے۔ یہ سفر جو بدن نے طے کرنا ہے، یہ سفر تو حیوان بھی طے کر رہا ہے، فرق کہاں ہے؟ اگر اسی بدن سے سفر طے کیا جانا ہے، وہ حقیقی سفر جو انسانی سفر ہے، اور اگر اس بدن سے طے کیا جانا ہے تو اس بدن کو قربان کر کر کون سا لقاء اللہ حاصل ہونا ہے؟ دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، امام کہہ رہے ہیں کہ من کان فینا باذلا مہجتا، دیکھو اپنے آپ کو قربان کر دو، اپنے خون کو بہا دو ہماری راہ کے اندر۔ خب جب یہ جسم چلا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سفر پر امام لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ سفر اس جسم نے نہیں کرنا، وہ سفر جسم کیا ہے؟ جسم مرکب ہے، جسم سواری ہے، اس کا ایک حد تک کام ہے، یہ جا سکتا ہے، جہاں تک اس کی حیثیت ہے یہ جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے اس کا کام نہیں ہے۔ اور انسان کی حقیقت اس سے بہت بلند ہے، انسان کی حقیقت اس مادی دنیا کے اندر محصور ہو جانا نہیں ہے۔ اس کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا، انسان کو اس کائنات کے لیے خلق نہیں کیا، اس بدن کو انسان کے لیے خلق کیا، انسان کو اس بدن کے لیے خلق
نہیں کیا. اس بدن کو در حقیقت ایک مقام ایسا آنا ہے کہ انسان نے قربان کر دینا ہے تو سفر کا آغاز ہوگا. اس بدن سے جان چھڑانی ہے تو سفر کا آغاز ہوگا. تو اگر سب کچھ یہ بدن ہے تو پھر کیوں جان چھڑاؤں اس سے؟ اور اگر سب کچھ یہ بدن ہے تو وہ کیسا سفر، کیا فائدہ اس کا کہ جو اس بدن کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے. پر اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت انسان کی بہت مختلف ہے. اور یہی آیات کے جب قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایسے ایسے خلق کیا، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر. یہاں تک تو تم حیوانات کے ساتھ مشترک تھے، تم میں اور ان حیوانات کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے تمہیں ایک اور مخلوق بنا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں ایک اور مخلوق بنا دیا. جب تم ایک اور مخلوق بن گئے تو فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب خداوند متعال اس انسان کے اوپر فخر کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اگر خالی جسم ہوتا تو انسان کے اوپر کیا فخر کی بات ہے؟ یہی چیز حیوان کے اندر بھی موجود ہے. وہ بھی نطفے سے بنتا ہے، اس کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد گوشت بنتا ہے، گوشت کی ہڈی بنتی ہے، ہڈی پر گوشت چڑھتا ہے، حیوان بن جاتا ہے. انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ بیچ کا فقرہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر. اب ہم نے تمہیں ایک اور مخلوق خلق کر دیا، ایک اور مخلوق قرار دے دیا. یہ کیا ہے؟ ہمیں دوسری آیات سے اس کی مدد مل سکتی ہے کہ جب قرآن فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں نے اس کے بدن کو استوار کر دیا تو اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا. یہ خداوند متعال کی طرف نسبت ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو انسان کا حقیقی وجود ہے. یہ جسم انسان کا حقیقی وجود نہیں ہے. جسم ایک دن ختم ہو جانا ہے، بلکہ آج علوم اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جسم ہماری زندگی کے اندر کئی بار مکمل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. بس یہ سفر اس جسم نے طے نہیں کرنا. میری حقیقت یہ جسم نہیں ہے، یہ جسم مرکب ہے، یہ جسم سواری ہے. سواری سے وہاں تک جایا جاتا ہے جہاں تک یہ سواری اس قابل ہو. دیکھیں ایک مقام پر میں جا رہا ہوں، ایک راستہ ہے جہاں پر بائک سے جایا جا سکتا ہے، جہاں پر گاڑی سے جایا جا سکتا ہے. میں گاڑی سے جاتا ہوں لیکن سمندر آ جاتا ہے، تو اب کیا کروں گا؟ موٹر سائیکل سے ہی جاؤں گا آگے؟ نہیں، یہاں پر آ کر مجھے اس موٹر سائیکل کو، اس گاڑی کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ موٹر سائیکل، یہ گاڑی یہ توانائی نہیں رکھتی کہ یہ سمندر کے اندر کا راستہ مجھے طے کرا سکے. یہ جسم ایک مرکب ہے، یہ مجھے ایک مقام تک اس عالم مادہ جو بقول امیر المومنین پست ترین عالم ہے اس کائنات کا، اس کے اندر یعنی انسان کو خداوند متعال نے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے احسن تقویم پر پیدا کر اسفل سافلین میں قرار دیا. تم گمان نہیں کرو کہ تم اعلیٰ علیین پر خلق ہوئے ہو. وہ اور ہیں کہ جن کی تم نے پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ علیین پر قرار دیا. تم اسفل سافلین پر قرار دیے گئے. اگر ان کی ولایت کو حاصل کر لو، اگر ان کو تھام لو، تو اب یہ تمہیں اعلیٰ علیین تک پہنچا دیں گے. اپنے آپ کو خیال مت کرنا. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی ابتدا، انسان کی انتہا، یعنی ابتدا کیا ہے؟ نجس مادہ، انتہا کیا ہے؟ مردار. امیر المومنین کہتے ہیں ثم تکبر، پھر یہ فخر کر رہا ہے. فخر کس بات پر کر رہا ہے؟ تمہاری ابتدا و انتہا نجس، فخر کس بات کے اوپر کر رہے ہو؟ سوال کیا جائے. اللہ فخر کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے. کہا اللہ اس جسم کے اوپر فخر نہیں کر رہا. یہ جو فتبارک اللہ احسن الخالقین کہا جا رہا ہے، یہ تمہارے مادی جسم کے اوپر نہیں کہا جا رہا. یہ تو اللہ پہلے بھی تم سے پہلے خلق کر چکا تھا. یہ حیوانات جو موجود ہیں یہ بھی مادہ رکھتے ہیں، یہ بھی جسم رکھتے ہیں. تمہیں یہاں کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ یہاں کو خلق کیا تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہ تمہارے لیے ہم نے خلق کیا. تمہیں اس کائنات کے لیے خلق نہیں کیا. تمہیں کس لیے خلق کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا. اس کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا اور تم کو اپنے لیے خلق کیا. اور ساری اگر انسان خلاصہ کرے اپنے اس دنیا و آخرت کے درمیان اس سفر کا، تو اسی چیز کے اندر خلاصہ ہو جاتا ہے کہ ہم جی رہے ہوتے ہیں اس دنیا کے لیے، ہم جی رہے ہوتے ہیں اس جسم کے لیے،
در حقیقت یہ جسم مغلوب قرار پانا چاہیے، اسے اپنے اوپر غالب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک سواری ہے، سواری کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، موٹر سائیکل اٹھا کے تو نہیں چلتا کوئی، سواری کے اوپر بیٹھ کر انسان سفر کرتا ہے۔ یہ سواری در حقیقت یہ خادم بنتی ہے انسان کا، انسان اس کا خادم نہیں بنتا۔ یہ دنیا انسان کے لیے تسخیر کی گئی ہے، قابل تسخیر قرار دی گئی ہے۔ تم اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو، اور ہم نے تمہیں اسفل سافلین میں قرار دیا۔ یہاں سے تم نے سفر کا آغاز کرنا ہے کہ جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے ولادت عطا کی، لا تعلمون شیئا، تم اپنے آپ کو بڑا کامل مت سمجھو کہ اس بدن کے اوپر فخر کرو، نہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہاں، ہم نے تمہیں استعداد دی کہ تم جان سکو، تمہیں ہمیں اسفل سافلین میں قرار دیا، تم بلند نہیں تھے۔ ہاں، ہم نے تمہیں استعداد دی کہ تم اعلیٰ علیین تک پہنچ سکو، اور یہی تمہارا کمال ہے، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ عبودیت کے ذریعے۔ یعنی ساری اس سفر کا خلاصہ، جب ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، جب رسول اللہ کی سیرت دیکھیں، قرآن جب اپنے اولیاء کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، تعارف کس سے کراتا ہے؟ دیکھیں، جب ہماری نسبت تعارف کرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے دیکھو یہ تمہارے ولی ہیں، وجعلناہم ائمہ، ہم نے تمہارے لیے ان کو امام قرار دیا۔ تمہارے ولی ہیں لیکن ہمارے کون ہیں؟ ہمارے عبد ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ اس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ انسان کو دیکھیں، اور جب عبد کا یہ تعارف کرا دیا تو اس کا مطلب راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ بند نہیں ہوا۔ تم بندے بنتے جاؤ، ہم تمہیں ولایت عطا کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقام عظمہ ولایت پر فائز ہیں وہ ہمارے بہترین بندے ہیں۔ ان کی پیروی کرتے جاؤ، ان کی اطاعت کرتے جاؤ، تمہیں بندگی کرتے جاؤ، تمہیں ولایت عطا ہوتی جائے گی۔ کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس بحر بیکراں کی مانند ہیں جو طاہر ہے اور مطہر بھی ہیں۔ دیکھیں، پاک ہیں اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسروں کو پاک کرتے ہیں۔ اور پانی کی خاصیت آپ نے توضیح المسائل تو یقیناً پڑھی ہوگی، اس کے اندر جب قلیل پانی اور کل پانی کی بحث کی جاتی ہے تو قلیل پانی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھو، اگر اس قلیل پانی کیا ہوتا ہے کہ جو ذرہ برابر نجاست سے تبدیل ہو جائے، پاک تھا، ہلکی سی نجاست پڑی، یہ پانی نجس ہو گیا، اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو یا نہ ہو۔ کل پانی کون سا ہوتا ہے کہ جب تک اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو یہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اور اگر بحر بیکراں کی بات کی جائے تو وہاں پر تو رنگ بو ذائقہ تبدیل ہونے کا نام نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ اب یہ قلیل پانی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو پاک کرے تو کیا کرے؟ اسے کڑ سے متصل کر دے، کیا ہو جائے گا؟ یہ کڑ پانی سے متصل ہونے کے بعد تمام وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا جو کڑ پانی کی صفات ہیں۔ یہ جو انسان، یہ جو کمزور انسان جو ذرہ برابر برائیوں سے اپنے آپ کو نجس کر دیتا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو اس بحر بیکراں سے متصل کر دے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا منبع و مصدر قرار دیا ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ اور جتنا جتنا اپنے آپ کو غرق کرتا جائے اس سمندر کے اندر، اتنا اتنا یہ طاہر تو ہوگا، مطہر بھی بنتا جائے گا، یہ دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ یعنی ہم جس طرح دیکھیں، ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام۔ ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ هو الولی، ولی ولی صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ہے۔ لیکن یہ ولایت جب اس کی ہے تو اس نے اپنے بندوں کو عطا کر دی، تو یہ کہیں سے شرک تو اس کے اندر نہیں آتا۔ یہ جو جبر کا نظریہ ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ بھی اسی طرح کا ایک ایسی توحید کا تصور ہے جو یعنی کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم اختیار ہم نے حاصل کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے بعد اختیار نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی بھی ایک بحث ہے کہ بنو امیہ نے یہ نظریہ ایسے ہی نہیں نافذ کر دیا تھا لوگوں کے اندر،
یعنی اس کے پیچھے ایک اچھے خاصے پلانز بنے ہوئے تھے ان کے. لیکن کیا کیا, یہ جو ذرا سا باتوں میں بعض دفعہ شرک ہو جاتا ہے, کیا کیا کہ اختیار اگر ہمیں مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اختیار اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ سلب ہو گیا, بس یہ کیا ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. بالکل بے نہیں, ولایت کے بارے میں بھی بعض لوگ اسی طرح کے نظریات کے حامل ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ ولایت اللہ تعالیٰ نے دے دی تو کیا ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. دیکھیں اگر اللہ کے پاس نہ رہے تو یقیناً شرک ہے, لیکن اللہ دے رہا ہے. دیکھیں مجھے اختیار دیا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہ بدن, یہ پورا سفر جو میں نے طے کرنا ہے, یہ سفر اس بدن نے طے نہیں کرنا, بس میری حقیقت جدا ہے, یہ بدن جدا ہے. اس بدن کو میری حقیقت کے لیے مرکب قرار دیا گیا, سواری قرار دیا گیا. در حقیقت انسان غور کرے کہ انسان کو ولایت عطا کی اس بدن کے اوپر. میں ارادہ کرتا ہوں, میرا بدن حرکت کرنے لگتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. بغیر ارادے کے تو میں نہیں بول رہا, بغیر ارادے کے تو میں حرکت نہیں کر رہا. میں سے مراد میرا بدن حرکت نہیں کر رہا, بغیر ارادے کے میں یہاں نہیں آیا, بغیر ارادے کے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا. یہ اللہ نے مجھے ولایت عطا کی میرے وجود کے اوپر. یہ ولایت در حقیقت اللہ کا خاصہ تھی, یہ میری ذاتی نہیں ہے. اللہ آج چاہے میں اس بدن کے اوپر تصرف نہیں کر سکتا, اور موت یہی ہے. یعنی ہمارا وجود تو ختم نہیں ہوتا, ہم مر جاتے ہیں, ہمارا وجود تو ختم نہیں ہوتا, ہم تو باقی رہتے ہیں, ہم باقی رہتے ہیں. لیکن ہمارے وجود کی کے اوپر کو جو ولایت حاصل ہے اس بدن کے اوپر, یہ ولایت, یہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھ جیسے ضعیف, کمزور, جسے جب خلق کیا, جب پیدا کیا تو لا تعلمون شیئا, جسے جب بھیجا گیا تو اسفل سافلین میں بھیجا گیا, جب مجھ جیسے کو اس چھوٹے سے جسم کے اوپر ولایت عطا کر سکتا ہے تو وہ اللہ اشرف المخلوقات کو, ان اعلیٰ علیین کو, اس مقام ولایت کو اس کائنات کے اوپر مقام عطا نہیں کر سکتا. انسان غور کرے. دیکھیں شرک تو تھوڑا سا بھی ہو تو شرک ہے نا, کیونکہ عقلی مسئلہ ہے. شرک تھوڑا سا بھی ہو تو شرک ہے, زیادہ ہو تو بھی شرک ہے. اب انسان غور کریے, جو ہم دوائیں کھاتے ہیں, بات کہیں اور جا رہی ہے, یہ جو ہم دوائیں کھاتے ہیں کیا ہوتا ہے, ایک بے شعور مادہ, یعنی اس مادی دنیا کے اندر مختلف مراتب ہیں. یعنی تمام عوالم کے اندر خداوند متعال, اس کے بعد عالم مثال, عالم ملکوت, عالم مثال, یہ عالم مادہ. یہ عالم مادہ کیا ہے, یہ پست ترین عالم ہے. یعنی وجود کا کم ترین درجہ یہ مادہ ہے. اس مادے کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. ایک انسان ہے, انسان کے پاس اختیار ہے, انسان کے پاس عقل ہے, انسان کے بعد حیوانات کی باری آتی ہے, پھر نباتات کی باری آتی ہے, پھر جمادات کی باری آتی ہے. ایسا ہی ہے, انسان ہے, حیوانات ہیں, نباتات ہیں, جمادات ہیں. اب یہ جمادات کیا ہیں, یہ پست ترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. شعور نہیں رکھتے, عقل نہیں رکھتے, حرکت نہیں ہے, ترقی نہیں ہے, رشد نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, صرف مادہ ہے. یہ مادہ خداوند متعال اس کے اندر اتنی طاقت رکھ دیتا ہے کہ یہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے. ایک بے شعور مادہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے. تو وہ جنہیں خلق اس طرح کیا گیا ہے کہ جب وہ آئے تو ہر چیز کو جانتے تھے. کہ اشرف المخلوقات کون ہوتا ہے؟ تمام مخلوقات سے زیادہ باشرف. اشرف المخلوقات یعنی کیا؟ تمام مخلوقات سے زیادہ باشرف, یعنی فرشتوں سے زیادہ افضل. ایسا ہی ہے, فرشتوں سے زیادہ افضل, انسانوں سے زیادہ افضل. اس کائنات کے اندر اگر کوئی الہی صفت موجود ہے تو وہ اشرف المخلوقات کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. اگر فرشتوں کے پاس کوئی قدرت موجود ہے تو اشرف المخلوقات کے پاس بدرجہ اولا وہ قدرت موجود ہے. اگر فرشتوں کے پاس کوئی اختیار موجود ہے تو اشرف المخلوقات کے پاس جو فرشتوں سے افضل ہے اس کے پاس بدرجہ اولا یہ چیز موجود ہے. خداوند متعال ان کو ولایت عطا نہیں کر سکتا, مجھ جیسے ایک بندے کو جسم کے اوپر ولایت عطا کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. بس واپس آ جاؤں اپنے اس ہدف کی طرف کہ جہاں لے کر جانا چاہ رہا تھا, کہ انسان کو جب خلق کیا تو یہ مادی جسم اس سے تقاضا نہیں کیا گیا کہ اس کو ترقی دو, اس کو سفر کراؤ,
یہ مادی جسم ہے جو طے کرے گا. یعنی اگر مادی جسم نے یہ سارا سفر طے کرنا ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا کہ جو انسان زیادہ طاقتور ہے، جس کا مثلا باڈی زیادہ ہے، جو زیادہ لڑ سکتا ہے، زیادہ طاقتور ہے، یا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ با ایمان ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے وجود کو قوی کر رہا ہے. لیکن کیا ہوا کہ ایسا نہیں ہے. کہانی بالکل برعکس ہے. یہ مادہ نہیں ہے کہ جسے حکم دیا گیا کہ یہ سفر تم طے کرو. یہ مادہ در حقیقت اس سواری کا مرکب ہے. تم اس کے اوپر غالب آنا چاہیے، یہ تمہارے اوپر غالب نہیں آنا چاہیے. کوئی ایسا سفر آئے گا کہ تمہیں اس مادے کو قربان کرنا پڑے گا اور پھر اس کا آگے کا سفر طے کرنا پڑے گا. یعنی انسان اپنے آپ کو، اب دنیا دار کون ہوتا ہے؟ دنیا دار وہ نہیں ہوتا جو اس دنیا سے استفادہ نہ کرے. دنیا دار وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کے اندر اپنی حقیقت سمجھنے لگے. وہ سمجھنے لگے کہ یہی دنیا اس کی حقیقت ہے، یہی مادہ اس کی حقیقت ہے، یہی بڑا گھر اس کی حقیقت ہے، یہی بڑی گاڑی اس کی حقیقت ہے. یہ دنیا دار ہے. یعنی دنیا سے اتنا وابستہ ہو جائے کہ اپنی حقیقت کو بھول جائے. یعنی جس چیز کو اس کے لیے خلق کیا تھا وہ اب پوری زندگی گزار رہا ہے کہ اس چیز کو صحیح کر سکے. پوری زندگی گزار رہا ہے کہ اپنے بدن کو دوانا کر سکے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا دار ہے. اس کو اپنی حقیقت کا ادراک نہیں ہے. یہ بہت چھوٹا ہدف لیے ہوئے. یہ سید الشہداء کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں راستے میں جا رہے ہیں، جب مکے سے سید الشہداء کربلا پہنچ رہے ہیں، یعنی راستے میں ہیں، ایک منزل آتی ہے بنی مقاتل کے نام سے. سید الشہداء خیمے لگاتے ہیں وہاں پر. خبر دی جاتی ہے کہ یہیں نزدیک ایک اور خیمہ موجود ہے. ایک شخص ہے جو کوفے سے آ رہا ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر ریاحی، عبید اللہ ابن حر جوفی، معذرت. امام کو خبر ملتی ہے، امام قاصد کو بیچتے ہیں جناب حجاج بن مسروق کہ آپ جائیں، جا کر عبید اللہ ابن حر کو کہیں کہ میرا یہ پیغام دیں اور اس کو اس لشکر میں شامل ہونے کی، اس معیت کی دعوت دیں. جناب حجاج بن مسروق جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن حر، میں تمہارے لیے ایک ایسا انعام لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس کو قبول کر لو تو دنیا و آخرت کی سعادت تمہیں نصیب ہو جائے گی. کہتے ہیں کیا ہے پیغام؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا نواسا حسین ابن علی اہل کوفہ کی دعوت پر کوفے کی جانب جا رہا ہے اور تم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ تم اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اس کی معیت اختیار کر لو، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا و آخرت کی سعادت تمہیں مل جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس تحریک کا اختتام شہادت پر ہوتا ہے تو تم شہادت سے ہمکنار ہو جاؤ گے. منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں کوفے سے نکلا ہی اس وجہ سے تھا کہ مجھے موت کا خوف تھا، مجھے مرنا نہیں ہے، اور نہ مجھے حسین ابن علی سے ملاقات کرنی. قاصد واپس آ جاتے ہیں، امام کو آ کے خبر دیتے ہیں. امام خود جاتے ہیں اپنے چند اصحاب کے ساتھ عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں. دیکھیں اگر انسان اس پسترین منازل کے اندر رک جائے، اپنی حقیقت اس دنیا کو سمجھنے لگے، تو اللہ کا ولی بھی اس کی ہدایت نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ سفر اختیار کے ساتھ ہے، یہ سفر زبردستی کا نہیں ہے. آپ دیکھیں جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ اختیار کو مد نظر رکھا. جب جناب مسلم کا واقعہ شہادت پیش آئی، کہا جاؤ، اب کوفے کے تم لوگ آئے تھے میرے ساتھ کہ کوفے کے حالات ایسے تھے، اب حالات تبدیل ہو گئے، تمہیں اختیار ہے، تم واپس جا سکتے ہو. کوئی زبردستی نہیں آیا امام کے ساتھ. شب عاشور چراغ گل کیے، وہ واقعات آپ کے ذہنوں میں آپ سنتے رہیں. کہا جاؤ، میں نے تم سے بیعت اٹھا لی ہے. یعنی جیسے اصرار کیا جاتا ہے نا، چلے جاؤ. امام نے اتنا اختیار عطا کیا. یعنی اہل بیت کا مکتب وہ نہیں ہے کہ ایک جگہ اتارا جائے، کشتیاں جلا دی جائیں، آگے دشمن ہو اور کہا جائے اب تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، تم دشمن سے لڑو، تم مجبور ہو، تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. نہیں، اہل بیت کا مکتب یہ نہیں ہے. اہل بیت کے مکتب کے اندر کشتیاں بھی موجود ہیں اور راہیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے آگے بڑھو. یعنی انسان تمام اختیارات کے ساتھ یہ کام انجام دے. کہیں امام نے مجبور نہیں کیا
اور کہیں اہل بیت کی تعلیمات کے اندر کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ انسان کو مجبور کر کر زبردستی جنت میں لے جایا جائے. یہ جو بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے بھئی انبیاء کے بیٹے بگڑ گئے, ائمہ کی اولادیں ادھر ادھر ہو گئیں. نہیں, ائمہ کی اولاد ہونا, انبیاء کا بیٹا ہو جانا, یہ انسان کو ہدایت پر نہیں لے کے آتا. انسان اپنے اختیار کے ساتھ ہدایت پاتا ہے. انسان اپنے اختیار کے ساتھ ہدایت پاتا ہے. امام گئے عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس, کہا دیکھو تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ایک بدنام زمانہ, ایک بدماش شخص تھا کوفے کا. اگر آپ نے جناب امیر مختار پر وہ جو سیریل بنا ہے اس کے اندر اس کا کردار بہت ہی عجیب و غریب دکھایا ہے. امام کہتے ہیں دیکھو تم بہت گناہ گار ہو, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ کہتا ہے چاہتا ہوں, کون نہیں چاہتا یہ کام, چاہتا تو ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس چاہنے کی قیمت کیا ہے. یعنی اہم یہ ہے, جنت میں کون نہیں جانا چاہتا, بات یہ ہے کہ جنت میں کس قیمت پر جانا چاہتا ہے. کہتا ہے کیا کروں؟ امام نے کہا آؤ میرے ساتھ مل جاؤ, میری معیت اختیار کر لو, میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے تمام کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. کیا جواب دیتا؟ کہتا ہے مجھے معلوم ہے جو آپ سے جڑ گیا اس نے سعادت پالی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں, حسین ابن علی کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, نہیں جانتا ہے. کہتا ہے لیکن مجھے موت سے بہت خوف ہے, مجھے موت سے بہت خوف ہے. یہ میرا گھوڑا ہے, ملحقہ یا ملحقہ اس کا نام ہے, بہت شاندار قسم کا گھوڑا ہے, کہیں اس نے مجھے جنگ کے اندر پشیمان نہیں کیا. امام سے کہتا ہے کہ یہ گھوڑا میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں امام؟ امام کہتے ہیں نہیں, اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو نہ ہمیں تم چاہیے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے. اور پھر عجیب جملہ امام فرماتے ہیں کہ لا ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتا ہے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا, کہ دیکھو اے عبید اللہ ابن حر, ہم گمراہوں کو اپنا دستے بازو نہیں بناتے. یہ خلاصہ ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ امام کی معیت اختیار کرے تو اتنا بلند ہدف اپنا رکھنا ہوگا کہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی پر قربان کر دیا جائے. اس کے بغیر حسین ابن علی کی معیت اختیار نہیں کی جا سکتی ہے. جو ہم زیارات میں پڑھتے ہیں یا لیتنا کنا معک, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اس فوز عظیم پر فائز ہوتے. یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہم اس دنیا کے اندر انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربم کا مصداق بن جائیں. یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ مجلس عزا ہے, دلیل یہ مجالس عزا ہے, دلیل یہ جلوس ہے کہ ہم ان میں آ کر بتا رہے ہیں کہ در حقیقت اے حسین ابن علی, آج جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو آپ کے لشکر میں شامل آج وہ ہمارا دوست. اور اگر یہ چیز ہم اپنے عمل سے اظہار کر دیں تو اس کا مطلب یا لیتنا کنا معک کے اوپر ہم کہنے کے حقدار ہیں. اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ اگر وہ توانائی نہیں رکھتا, اگر وہ کمزور ہے تو یہ بڑے بڑے جملات نہیں کہہ. نہیں, اگر وہ مثال کے طور پہ اپنی جان کا خوف ہے تو مجلس میں نہیں آئے. نہیں, یہ مجالس عزا, یہ سید الشہداء کا ذکر, یہ زیارتیں پڑھ پڑھ کر انسان اپنے اندر اتنی شانیت اور قدرت پیدا کر لے گا کہ یہ حقیقتاً ان الفاظ کو ادا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. یعنی یہ نہیں ہے, بعض افراد ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا کریں, نماز کا تو فائدہ نہیں ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تو برائیوں سے روکتی ہے, ہم برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, کیا کریں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ فائدہ نہیں ہے. نہیں, نماز کو چھوڑنا حل نہیں ہے, برائیوں کو چھوڑنا حل ہے. یعنی جب ہم یہ بڑے بڑے فقرات جو ائمہ نے تعلیم دی ہیں یہ اس وجہ سے دی ہیں, ائمہ کو بھی معلوم تھا ہم کمزور ہیں, ہم تو کمزور پیدا کیے گئے, ہم لا تعلمون شیئا کے اوپر خلق کیے گئے, ہم تو اسفل سافلین میں قرار دیے گئے. امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان کلمات کو ادا کرتے جاؤ گے, اگر ہمارے ذکر کو کرتے جاؤ گے, اگر ہمارے جد کے اوپر گریہ کرتے جاؤ گے تو یہ شانیت اپنے اندر پیدا کر لو گے کہ ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ اپنے آپ کو قربان کر سکو گے حسین ابن علی کے اوپر. لیکن اگر چھوڑ دو گے تو یہ تو سفر رک گیا, یہ تو اب تنزلی کا شکار ہونے لگے. لہذا اس سفر کو کسی قیمت انسان نے روکنا نہیں ہے. یہ مجالس عزا
یہ خداوند متعال کی جانب سے یہ توفیق در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ ایک چنگاری ہمارے وجود میں موجود ہے۔ جناب احمد خانساری ایک عارف گزرے ہیں، ایک فقیہ گزرے ہیں، اوائل انقلاب میں بھی موجود تھے۔ ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میرا بھائی ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو اس نے انجام نہیں دیا، اور ہم سمجھا کے تھک گئے، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن کبھی بھی یہ انسان بننے کی ایسا لگتا ہے صلاحیت اس کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میں آپ کے پاس لے آؤں تاکہ آپ کچھ نصیحتیں کریں، کوئی دم درود کر دیں، اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی ایک چنگاری پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف آ جائے، کچھ گناہوں کو کم کر دے۔ آقا احمد خانساری کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر جو صفات تم بیان کر رہے ہو، اگر انسان اس مرحلے تک پہنچ گیا تو اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، ایک لٹمس پیپر ہے اس کو چیک کرنے کے لیے، اگر وہ کام انجام پا جائے اس کے بعد تم میرے پاس لے کر آ جانا، پھر میں کوشش کر سکتا ہوں۔ کہتے کیا کریں؟ کہا اسے سید الشہداء کے حرم میں لے جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ دیکھو کہ اس کے اندر ہدایت کی صلاحیت ہے تو کیا کرو، میرے پاس آنے کے بجائے اسے کربلا لے جاؤ، اور جب یہ کربلا جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جانا اس کے اندر ابھی فطرت باقی ہے، پھر میرے پاس لے کر آ جانا۔ اب یہ کوشش کرتے ہیں، بھائی جانے پر راضی نہیں ہوتا، کہتے کیا کربلا جاؤں گا، کیا ہو جائے گا، مثلا کربلا میں کیا رکھا ہے، جس طرح ہمارے یہاں بعض اس طرح کی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو تم امام حسین کے لیے نہیں جاؤ، ہمارے لیے چلے جاؤ، ہم تو تمہارے مثلا رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ہماری خدمت کر دینا، کچھ سامان وامان اٹھوا دینا، ساتھ چلو، دیکھ لینا تمہارا دل چاہے کر لینا زیارت، ورنہ ہوٹل میں رہنا، جیسا بھی تمہارا دل چاہتا ہے۔ یہ اسے لے کے چلے جاتے۔ یہ بھائی بیان کرتا ہے کہ آنے کے بعد جناب احمد خانساری کو جب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے نزدیک پہنچے تو میرے بھائی کی آنکھیں جھک گئیں، اور جب امام کے زری کے پاس یہ پہنچا تو نہ صرف اس نے گریہ کیا بلکہ زار و قطار اس نے رونا شروع کیا۔ اور اب ہم واپس آ گئے زیارت سے، جناب احمد خانساری کہتے ہیں تو بلا لو میرے پاس، کہتا نہیں اب تو ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب تو جو کام آپ نے کہا تھا اس کام کے کرنے سے یہ تمام گناہوں کو چھوڑ چکا ہے، یہ اس سفر کی جانب جا چکا ہے جہاں حسین ابن علی سے لے کر جانا چاہتے تھے۔ اتنی تاثیر۔ اور آیت اللہ شوشتری ایک عارف گزرے ہیں، کہتے ہیں یہ مجالس عزا، دیکھیں عرفا اس حقیقت کو بعض دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، کہتے ہیں یہ مجالس عزا قبہ سید الشہداء کی مانند ہے، یعنی حرم نہیں، کربلا نہیں، قبہ سید الشہداء کی مانند ہے، یعنی جب انسان آئے اپنے آپ کو بالکل ایسا پائے کہ گویا امام سامنے موجود ہیں۔ یہ جو ہم زیارات پر جاتے ہیں اور اذن دخول، انسان حرم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت نامہ لیتا ہے، اجازت لیتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یرون مقامی، کہ اللہ تیرے اولیاء میری اس جائگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی کہاں کھڑا ہوں، یسمعون کلامی، یہ میری بات کو سن رہے ہیں، ویردون سلامی، اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ انسان ان مجالس عزا کے اندر آ کر، یہ مجالس عزا کیا ہیں؟ یہ در حقیقت وہی تحریک ہے جو سید الشہداء کی تحریک تھی، اس کا وہی مقصد ہے جو سید الشہداء کا مقصد تھا۔ اسے سید سجاد اور سیدہ زینب نے بہت مصیبتوں کے ذریعے زندہ رکھا ہے، یہ آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ کیا چاہتے تھے؟ انسان کو اللہ تک پہنچانا چاہتے تھے کہ انسان اس مادی دنیا سے اپنی وابستگیاں ختم کرے، خداوند متعال کی جانب سفر شروع کرے۔ یزید نے کیا چاہا؟ یزید نے چاہا کربلا 61 ہجری میں رک جائے۔ جیسے بعض آج لوگوں کو اس طرح کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثلا سید الشہداء ایک تھے، حسینیت کوئی چیز نہیں ہے، امام حسین تھے، ان کا مثال کے طور پہ ایک تحریک تھی، ان کو ایک خاص حکم تھا، وہ شہید کر دیے گئے، ہماری ذمہ داری ہے گریہ کریں، بس نہیں۔ ہم جو گریہ کر رہے ہیں یہ گریہ وہ گریہ ہے جو اہل بیت حرم نے کیا،
یہ عزاداری وہ عزاداری ہے جو اہل بیت حرم نے کی. وہ عزاداری کون سی ہے؟ وہ عزاداری در حقیقت تسلسل ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کا. یہ مجالس عزا اتنی قدرت رکھتی ہیں. اور آیت اللہ بہجت ایک چیز فرماتے تھے، استاد ہمارے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مار کھا رہے ہیں اس دنیا کے اندر وہ اپنے بے ایمانی، یعنی کسی چیز پر ہمارا ایمان نہیں ہے، صرف اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں. یعنی اگر ہمیں کسی چیز کی حقیقت کا ادراک ہو جائے تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائے. اگر ہم واقعاً اس چیز کو محسوس کرنے لگے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بلا سبب ہمیں یہ توفیق عطا نہیں کی کہ ہم مجلس عزا کے اندر آ سکیں. یہ مجلس عزا جس طرح عز اللہ ششتری فرماتے ہیں کہ قبہ حسینی کی مانند ہے. انسان اگر ان کے اندر آ جائے، گویا اس نے، یعنی جب اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، اس کے اندر وہ فطرت موجود ہے. یہ اس لقاء اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. شرط کیا ہے کہ اس وابستگی کو، جو اہل بیت سے وابستگی ہے، اس کو قوی کرے، اپنے آپ کو جوڑ دے. وہ ولایت اس کو حاصل ہو جائے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے. جب اسے حاصل ہو جائے گی، یہ وہ سفر خود بخود طے کرنا شروع ہو جائے گا. انسان بہت ساری چیزیں کیونکہ ان کی حقیقت کو نہیں جانتا، لہٰذا اس کی اہمیت کا اندازہ اسے نہیں ہوتا. یہ مجالس عزا بالکل ایسے ہی ہے. یہ در حقیقت علامت ہیں، جو ہم علم اٹھاتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ انی حرب لمن حاربکم. یہ آج آپ کا لشکر موجود ہے. یعنی ٹھیک ہے میں اس وقت نہیں تھا، خدا نے مجھے اس وقت پیدا نہیں کیا کہ جب 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن آج میں موجود ہوں اور جانتا ہوں کہ آج میں تمام وہ کام انجام دوں گا جو مجھے کسی طرح حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے جوڑ دے. کہ یہ کاروان جو اب دوبارہ کربلا کی جانب جا رہا ہے. یعنی یہ روایات کے اندر، عرفا کے کلمات کے اندر اتنی زیادہ ان ایام کی تاکید نظر آتی ہے کہ روایات کے اندر ہے کہ ہر دن آنے والا جب انسان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے ابن آدم انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں، میں ایک نیا دن ہوں، میں پرانا والا دن نہیں ہوں، میں نیا دن ہوں. فَفْعَلْ فِيَّا خَيْرًا فَقُلْ فِيَّا خَيْرًا. اگر چاہتے ہو کہ سعادت حاصل کرو تو اس دن کے اندر، یعنی میرے اندر، خیر کلام کرنا، خیر عمل کرنا، کہ میں اس چیز کی گواہی دوں گا روز قیامت اللہ کے سامنے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ یہ ایام، یہ دن در حقیقت منازل ہے سیر و سلوک کی. یہ ہر آنے والا دن یہ سرمایہ ہے انسان کے لیے کہ انسان جتنے دن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر قرار دیا، اس دن کا سوال کیا جائے گا کہ کتنا تم نے لقاء اللہ کی جانب سفر کیا. آیا تم اپنے اس مادی جسم کے اندر محبوس ہو کر رہ گئے یا نہیں؟ تم اس کاروان عشق کی میت اختیار کرنے کے قابل ہو گئے کہ جسے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا. ہر آنے والا دن، اور بالخصوص خاص ایام. دیکھیں مسجد ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے. خاص مقام، خاص تقدس کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر اتنی توانائی ہے کہ یہ انسان کو اس سعادت کی جانب عام مقامات کی نسبت زیادہ سرعت کے ساتھ پہنچا دیتی ہے. گھر میں نماز پڑھوں، ثواب کیا ہے؟ ثواب در حقیقت انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی کل تقرب اللہ کی بات کی جائے گی. ثواب کیا ہے؟ ثواب اللہ سے قرب ہے. اللہ سے قرب ثواب ہے، اللہ سے دوری عذاب ہے. ثواب و عذاب کی حقیقت ہی ہے. یہ مساجد کے اندر ہم آتے ہیں، مجلس عزا کے اندر آتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، یہ جگہیں، یہ مقامات ایک تقدس رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک ارزش رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر عام مقامات کی نسبت زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ ہمیں لقاء اللہ کی طرف لے کر چلے جائیں. اور جس طرح مقامات، یہ جگہیں یہ صلاحیت رکھتی ہیں، خاص صلاحیتیں رکھتی ہیں، اسی طرح خاص ایام خاص صلاحیتیں رکھتے ہیں. یہ عاشور سے لے کے یہ 40 تک کا سفر، کہ اہل بیت نے بہت سختیاں اٹھائیں اس سفر کے اندر، اور ان کی یہ سختیاں موجب بنی کہ انسان ان ایام کے اندر زیادہ سرعت کے ساتھ لقاء اللہ تک پہنچ سکتا ہے اگر اپنے آپ کو ان سے متمسک کر دے. یہ 40 دن، کئی عرفا سیر و سلوک کا آغاز ان عاشورے سے لے کر 40 کے درمیان یہ 40 دن کے عمل سے کرتے ہیں.
زیارت عاشورہ کی تکرار ہو، بعض اعمال کا انجام دینا ہو ان 40 دنوں کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ایسی خاصیت ہے، اور یہ خاصیت ان دنوں میں کس نے پیدا کر دی؟ یہ اسیران کربلا کی اور سید الشہداء کی زحمتیں، کوششیں اور مصیبتیں. 4 دن رہ گئے 40 کو. یہ ایام ختم ہونے والے ہیں. یہ خاص ایام جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے اوپر، ہمیں عطا کیے، لیکن عطا تو سب کو کیے. یہ سفر زمانی جو ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ماہ رمضان کافر نہیں بھی مانتا اللہ کو تو بھی ماہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے. لیکن جو مانتا ہے، جو درک کرتا ہے، جو جانتا ہے، اگر وہ محروم رہے، بہت افسوس کی بات ہے. یعنی میں محروم رہوں، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں سید الشہداء کا، میں آپ کے سامنے روایات پڑھ رہا ہوں، اور ان 40 روز سے میں اپنا فائدہ نہیں اٹھاؤں، میں لقاء اللہ تک آگے نہیں بڑھوں. اس کا مطلب بہت خسارہ ہے. یہ دن واپس نہیں آئے گا، کیونکہ ہر آنے والا عاشور جدید عاشور ہے. ہر آنے والا 40 جدید 40 ہے. عاشور تکرار ہوتا ہے، 40 تکرار ہوتا ہے. یہ عام ایام نہیں ہے. انسان کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو قرار دیا. چند دن رہ گئے ہیں، اور یہ وہ دن سخت ہیں. ظاہری طور پر ان دنوں میں مصائب ختم ہو گئے. اہل بیت شام کے زندان سے چھوٹ کر کربلا جا رہے ہیں. آج بھی بہت سارے افراد ہیں جو کربلا کی جانب جا رہے ہیں، اور ہم اس سفر سے محروم رہ گئے. لیکن دور سے اہل بیت کے در کے اوپر قرب مکانی اور بعد مکانی کی حیثیت نہیں ہے. اگر انسان اس اپنے مقام کی حیثیت موجود ہے، کربلا کی حیثیت موجود ہے، لیکن میں نہیں پہنچ پایا کسی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت مجھے اس منزل تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ مجالس اعزاء، یہ دروازہ اسی لیے اہل بیت نے باز کیا ہے، اسی لیے کھولا ہے. کربلا نہیں پہنچ سکے، آؤ ہماری مجلس اعزاء کے اندر. کربلا نہیں پہنچ سکے، آؤ آ کر حسین ابن علی کے مصائب پر گریہ کرو. یہ کاروان چند دن بعد کربلا پہنچ جائے گا. کئی زائرین کربلا پہنچ گئے، اور اب زینب سلام اللہ علیہا، سید سجاد، یہ بھی کربلا کی جانب جا رہے ہیں. ظاہری طور پر مصائب ختم ہو گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ زینب کو شام کے مصائب بھول گئی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور اب جناب زینب کو کربلا یاد آ رہی ہے. سخت ہے کہ وہ زینب جو حسین کے لاشے پر گریہ کرے، حسین کی اولاد کے لاشے پر گریہ کرے، اپنی اولاد کو بھول جائے. وہ زینب جب کربلا کی جانب جا رہی ہے تو یقیناً کوفہ و شام کے سفر کو بھول چکی ہے. اب اسے اگر کوئی چیز یاد آ رہی ہے تو کربلا کو وہ منظر ہے کہ جب بھائی الوداع کرنے آ رہا ہے اپنی بہن سے. روایات کے اندر ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے، تو جس کرتے کے اندر رسول اللہ کی رحلت ہوئی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس کرتے کو بار بار منگواتی. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اتنا چومتی، اتنا سونگتی اس کرتے کو کہ زار و قطار گریہ کرتی، اور پھر فاطمہ پر غش طاری ہو جاتا کہ جب میں نے فاطمہ کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے اس کرتے کو چھپا کر رکھ دیا کہ میں فاطمہ کے اس غمزدہ وجود کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آئے زینب، آئے سید سجاد، آئے رقیہ و سکینہ. ارے جب میرا مولا جناب زینب سے الوداع کرنے آتا ہے تو کیا کہتا ہے بہن؟ ارے کوئی ایسا کرتا لا کر دے دو کہ ارے جب مجھے قتل کر دیا جائے تو یہ لعین میرے کرتے کو نہ چھینے. جناب زینب نے ایک پرانا کرتا لا کے دیا، اور امام نے اپنے لباس کو، اس پرانے لباس کو پارا پارا کرنا شروع کیا، پھاڑنا شروع کیا. ارے کہیں ایسا نہ ہو یہ شقی جب میرا لباس لوٹ رہے ہو تو اب یہ میرے بدن کو برہنہ کر دیں. امام حسین علیہ السلام اس حالت میں جاتے ہیں میدان میں، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ امام زمانہ سلام کرتے ہیں، السلام علی البدن السلیم. ارے سلام ہو اس بدن کے اوپر، ارے جس کے لباس کو غارت کر دیا گیا. ارے آئے دیکھے اے زہرا سلام اللہ علیہا، اے بی بی، ارے آپ کے پاس اپنے بابا کا کرتا جو تھا، ارے آئے حسین کے بچوں
بچوں کی طرف. ارے آئے زینب کا حال دیکھے. ارے سید سجاد ارے جب 11 محرم کو یہ کاروان کربلا سے گزرا ہوگا. ارے سید سجاد بیمار ہے, سب کے ہاتھوں میں رسن بندی ہوئی ہے, لیکن سید سجاد وہ قیدی ہے کہ جس کے پاؤں کو بھی اونٹ سے باندھ دیا گیا. جب یہ بیویاں مقتل سے گزاری گئی, ایک ایک بیوی اپنے آپ کو لاشے پر گرا دیتی, لیکن ہائے سید سجاد ارے اونٹ سے بندھا ہوا ہے. ارے جب بیوی نے دیکھا اپنے بھتیجے کی جانب, کہتی ہیں گویا موت کے آثار نظر آ رہے ہیں. ارے جب باپ کا لاشا دیکھا ہوگا, ایک دفعہ مخاطب ہوتی ہے, اے میرے بھائی کی نشانی, اے میرے داد بابا کی نشانی, ارے گویا تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو. اے بھوپی اماں, ارے ایسا جوان بیٹا, باپ کا بے کفن لاشا, پامال شدہ لاشا, ارے میدان میں بے گورو کفن پڑا ہے. ارے کیسے گوارا کرے, ارے یہ جوان ہاتھ بندے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.